بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سورہ قلم کی آیت نمبر 46 سے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، ام تسألوہم اجرا، کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ ام کیا، تسألو آپ سوال کرتے ہیں، ہم ان سے، ان کافروں سے جو ایمان نہیں لا رہے، اجرن اجرت کا، فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، فہم کہ یہ لوگ، من مغرم، مغرم کہتے ہیں تاوان کو کہ کسی سے ٹیکس طلب کیا جائے، کسی سے پیسے طلب کیے جائیں، مغرم، مثقلون بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، مثقلون بھاری۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ آپ ان سے اجرت طلب کرتے ہیں کہ یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے، اس وجہ سے یہ قرآن کو نہیں مان رہے کہ کہیں انہیں قرآن کو ماننا پڑے گا یا آپ پر ایمان لانا پڑے گا تو پھر پیسے دینے پڑیں گے، اجرت دینی پڑے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور پھر مجھے اتنے پیسے دیا کرو، اتنی اجرت دیا کرو، بلکہ یہی فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب آپ فرما دے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے بے پناہ خزانے عطا فرمائے اور بے حد اجر و ثواب عطا فرمایا، تو فرمائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ آپ ان سے اجرت تو طلب نہیں کرتے، اجرت تو نہیں مانگتے، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے، ام یا عندہم ان کے پاس الغیب غیب ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون کہ یہ لکھ رہے ہوں، یعنی انہوں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا ہو اور پھر یہ لوح محفوظ سے دیکھ کر لکھ رہے ہوں کہ جس طرح ہمیں دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، اگر آخرت میں اٹھائے گئے تو آخرت میں بھی ہمارے لیے نعمتیں ہیں، یا یہ کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ جو چاہیں گے انہیں دیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، انہیں غیب کا کوئی علم نہیں ہے، کافروں کو کوئی غیب کا علم نہیں، شیاطین کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون کہ یہ لکھ رہے ہیں، فاصبر لحکم ربک، تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کا حکم آنے تک، فاصبر صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کا حکم آنے تک، جب تک آپ کے رب کا حکم نہیں آ جاتا اور آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ نہیں فرما دیتا، آپ صبر کیجئے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے کی طرح مت ہوئیے گا، وَلَا تَكُنْ اور آپ نہ ہونا، كَصَاحِبِ الْحُوتِ مچھلی والے کی طرح، حوت مچھلی، صاحب والا، كَصَاحِبِ الْحُوتِ مچھلی والے کی طرح۔ صاحب الحوت سے کون مراد ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ موصل کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کم و بیش 1 لاکھ یا اس سے زیادہ آپ کی قوم تھی، آپ نے انہیں سمجھایا، انہوں نے جب ماننے سے انکار کیا تو آپ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی، اور آپ رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی، یہ سوچ کر یہ کافر ہیں، اب یہ ایمان نہیں لا رہے اور ان پر عذاب آنے والا ہے، آپ خود ہی ان کے درمیان سے تشریف لے گئے، رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا، آپ نے خود سوچا کہ اب میرا یہاں رہنا درست نہیں ہے، اب تو عذاب آئے گا تو میں یہاں سے نکل جاؤں، تو انہوں نے نکلنے میں جلدی کی اور رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب آپ بستی والوں سے نکل کر تشریف لے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، المختصر کشتی سے آپ کو سمندر میں جانا پڑا،
کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا، 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، کس وجہ سے کہ رب کے حکم کے بغیر ہی، انتظار کیے بغیر ہی آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ اے حبیب فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، انتظار کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ مچھلی والے کی طرح مت ہونا، یعنی آپ اپنی قوم پر عذاب کی جلدی نہیں کیجیے گا اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے گا۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہو مکظوم، اس حال میں کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا، وہو مکظوم، غصے کو پینا، اسے بھی کاظم کہا جاتا ہے، کاظم غصہ پینے والا، جو قرآن میں کہا گیا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو ظاہری انسان جب غصے کو پیتا ہے تو وہ برداشت کرتا ہے، اس کا دل گھٹتا ہے۔ تو یہاں مکظوم، اس حال میں کہ وہ ان کا دل گھٹ رہا تھا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا، مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں کے اندر آپ تھے۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہو مکظوم، اس حال میں کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اور کس طرح پکارا؟ تفسیر کے اندر لکھا گیا کہ اللہ کے حکم سے یہ مچھلی آپ کو 7 زمین نیچے لے گئی، سمندر کے اندر 7 زمین نیچے سمندر میں۔ تو وہاں آپ نے پھتریوں کی، کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ جب آپ نے تسبیح کی آواز سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ نے ان مبارک الفاظ کے ساتھ، اس آیت کریمہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے پکارا اس حال میں کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پہنچتی، لولا، اگر ایسا نہ ہوتا، ان تدارکہ، کہ اسے نہ پہنچی ہوتی، نعمت من ربی، اس کے رب کی نعمت، یعنی اگر یونس علیہ السلام پر ان کے رب کا فضل نہیں ہوا ہوتا، اللہ نے اس آیت کریمہ کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتا ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پہنچی ہوتی، لنبذ بالعراء، تو ضرور وہ چٹیل میدان میں ڈالا جاتا، لنبذ، پھینک دیا جاتا، ڈالا جاتا، بالعراء، عراء چٹیل میدان، جہاں نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی چیز، بالکل چٹیل میدان، لنبذ بالعراء، تو ضرور وہ چٹیل میدان میں ڈالا جاتا، وہو مذموم، الزام دیا گیا، یعنی بڑی ہی بری حالت میں وہ ڈالا جاتا، لیکن اللہ نے ان پر کرم فرمایا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا، وہ میدان میں ڈالے گئے، لیکن مذموم حالت میں نہیں، مرحوم حالت میں ڈالے گئے کہ اللہ نے ان پر فضل و کرم فرمایا، اللہ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی آیت کریمہ کی برکت سے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم۔ تو یونس نے اندھیریوں میں اپنے رب کو پکارا اور کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور اسے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے بڑا ہی مبارک حصہ ہے، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، یعنی ہمارا جو بندہ بھی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ہم سے دعا مانگے گا، ہم اسے مشکلوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اتنی پیاری آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خاص طور پر جب کوئی بیمار ہو جائے، آپ کبھی بیمار ہو جائیں، سر میں درد ہو جائے، بخار ہو جائے، ہلکی سی بھی طبیعت خراب ہو جائے،
تو فوراً 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر شفا نصیب ہو جائے گی تو اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا تو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری آیت کریمہ ہے۔ تو انسان اس فضیلت کو پانے کے لیے بیماری کا انتظار کرے، جیسی سر میں درد ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو یہ فضیلت بڑی فضیلت ہے، فوراً 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے اور صحت مل جائے گی تو انشاءاللہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر موت مقرر ہوگی، موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں آتی، اصل وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگر اس بیماری میں موت مقرر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں اپنا خاص قرب عطا فرمایا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، تو اللہ نے اسے چن لیا، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسے صالحین میں سے کر دیا۔ صالحین میں سے کیا، صالح کا ایک معنی ہوتا ہے نیک، کہتے ہیں بڑے صالح متقی ہیں، صالح معنی نیک، اور صالح کا ایک مطلب ہوتا ہے اللہ کے قرب خاص کی صلاحیت رکھنے والے، صلاحیت سے اللہ کے قرب خاص کی صلاحیت رکھنے والے۔ تو یہاں صالحین سے مراد یہ کہ اللہ نے یونس کو اپنے قرب خاص کا سزاوار بنا دیا، اپنے قرب خاص کا حقدار بنا دیا، یعنی وہ اللہ کا قرب خاص رکھنے والوں میں سے ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری 50 آیات مکمل ہوئیں، اب 2 آیتیں ہیں اور انشاءاللہ ہم کل ترجمہ تفسیر سماعت کریں گے۔ ان 2 آیتوں کے اندر نظر بد کا بیان اور نظر بد کا علاج بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ 2 آیات ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے، جس طرح یونس علیہ السلام کو اللہ نے ہر غم سے نجات عطا فرمائی، اللہ ان کی دعا کے صدقے ہمیں ہر غم سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔